نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا ابو جحیفہ السوائی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ان کا اصل نام وہب بن عبداللہ ہے، انہیں وہب الخیر کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی اور بعد میں ان لوگوں کا تذکرہ بھی کیا۔ یہاں 7 قسم کے لوگ ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ الواشمہ والمستوشمہ، گودنے والی اور گدوانے والی، دونوں پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ وآکل الربا، سود کھانے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ وموکلہ، اور کھلانے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ ونہا عن ثمن الکلب، کتے کی خرید و فروخت کرنے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ وکسب البغی، اور فاحشہ عورت کی کمائی کھانے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ ولعن المصورین، اور تصویر بنانے والوں پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس میں ایسے 7 بندوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جن پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی پر لعنت فرمانا اس بات کی نشاندہی ہے کہ یہ آپ کے بہت غصے کا اظہار ہے، وگرنہ آپ کسی پر لعنت نہیں فرماتے تھے۔ آپ پر جتنا مرضی کسی نے ظلم و ستم کیا ہو اس پر بھی آپ نے لعنت نہیں کی، مگر یہ 7 گناہ ایسے ہیں کہ جو لوگ ان میں ملوث ہیں ان پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ اب یہ گودنے والی اور گدوانے والی، یہ پچھلے زمانے میں ہوتا تھا کہ کچھ عورتیں خوبصورتی کے لیے اپنے چہرے میں یا ہاتھوں پر جو جسم کے اعضاء نظر آتے تھے ان میں سوئی کے ذریعے سرما یا نیل وغیرہ بھر لیتی تھی۔ کہیں کوئی تلک بنا لیا، کہیں کوئی نشان بنا لیا، اور آج کل کے دور میں یہ جگہ ٹیٹو نے لے لی ہے۔ یہ جو جسم پر ٹیٹو بنائے جاتے ہیں وہ بھی یہی قسم ہے۔ وہ الیکٹرک گن کے ساتھ جسم پر وہ نشان بناتے ہیں، جلد جلا کر وہ ٹیٹو بنایا جاتا ہے۔ اب ایک یہ بھی صورت ہے، یہ پچھلا زمانہ وہ تو چلا گیا کہ جب سوئیوں کے ساتھ یہ کام کیا جاتا تھا، اب اس کے لیے الیکٹرک مشینیں استعمال کی جاتی ہیں، اور کئی مسلمان نوجوان انہیں دیکھا گیا ہے کہ ان کے ہاتھ پر یا بازو پر ٹیٹو کا نشان ہوتا ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ جہاں یہ ٹیٹو بنا ہوتا ہے وہاں پانی نہیں پہنچتا، یعنی وہ جو رنگ جلد پر چڑھایا جاتا ہے وہ رنگ پانی کو جلد تک نہیں پہنچنے دیتا، یعنی اگر وہ ناپاک ہو گیا ہے اب وہ ساری زندگی ایسے ہی ناپاک ہی رہے گا جس کے جسم پر ٹیٹو ہے، کیونکہ وہاں تک پانی پہنچے گا ہی نہیں۔ جب پانی نہیں پہنچے گا تو وضو کے لیے یا غسل کے لیے تو یہ وعید ہے
کہ بال بھر بھی اگر جگہ خشک رہے تو وہ جگہ جہنم میں جلے گی۔ اب یہ ٹیٹو جتنی جگہ پر ہے وہاں پر پانی تو نہیں پہنچے گا، اور ظاہر بات ہے کہ جو خواہ عورت ہو یا مرد ہو، غسل کرنا اس کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ ایک مسلمان تو اس کے بغیر پاک ہی نہیں ہوتا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گودنے والی یا گدوانے والی، یہ پہلے دور میں کچھ اور طرح سے کام ہوتا تھا، اب کچھ اور طرح سے ہوتا ہے۔ آج کل کے دور میں سادہ سا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹیٹو بناتے ہیں یا بنواتے ہیں، ان دونوں پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ اور تیسرا وہ بندہ جو سود خور ہے، جو سود کھاتا ہے، اور چوتھا بندہ جو سود کھلاتا ہے۔ کھانے والا وہ الگ لعنتی ہے، کھلانے والا اپنی جگہ پر لعنتی ہے، دونوں پر اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ اور پانچواں وہ بد نصیب جو کتے کی خرید و فروخت کرتا ہے، کتا بیچ دیتا ہے یا خرید لیتا ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ کتے کی خرید و فروخت کرنا یہ بھی منع ہے۔ اور اسی طرح چھٹی یہ چیز کہ کسی فاحشہ کی کمائی کھانا۔ یہ فاحشہ آج کل کے دور میں آپ اسے کہہ سکتے ہیں، یہ جو ہمارے اداکارائیں ہیں یا جتنے بھی یہ ماڈلز ہیں جو ٹیلی ویژن پر آتی ہیں، ڈرامے فلمیں وغیرہ میں کام کرتی ہیں، یہ اسی کی ایک صورت ہے۔ یہ ایسی بے حیائی ہے کہ وہ عورتیں اپنے جسم کی نمائش کرواتی ہیں جس کے انہیں پیسے ملتے ہیں، اور جو وہ پیسے کھاتا ہے، ان کا باپ ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، کوئی بھی ہے، اس پر بھی اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ کسی پردہ دار عورت کو تو کوئی پیسے نہیں دے گا کہ میں آپ کو انعام دیتا ہوں کہ یہ آپ نے پردہ کیا ہے، میری طرف سے یہ آپ کے لیے انعام ہے، ایسا تو کہیں نہیں سنا۔ جبکہ جتنے زیادہ عورتوں کے کپڑے کم ہوتے جاتے ہیں ان کے ریٹ بڑھتے جاتے ہیں۔ ہمارا یہ مشاہدہ ہے، ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں۔ اور ساتواں یہ گناہ کہ تصویر بنانے والے پر بھی اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ یہ آج کل موبائل میں بیماری عام ہو چکی ہے، جہاں دل کیا کھڑے ہو کر سیلفی لے لی، تصویر کھینچ لی۔ اس سے جتنا ہو سکے بچنا چاہیے۔ تصویر بنانے والے پر ویسے تو پہلے دور میں اور طرح سے بنائی جاتی تھی، کوئی پتھر وغیرہ کی مورتی بنا لی یا نقش و نگار کر لیا، دیواروں پر تصویر بنا لی۔ آج کل کیمرے آ چکے ہیں، اگر تو مجبوری ہے یا یہ ایک ویڈیو جو الگ حکم ہے، اس کے بارے میں بھی علماء کا اختلاف ہے، مگر جو شوقیہ طور پر تصویریں اتروانا شادی کے موقع پر یا ویسے کسی موقع پر، ان سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ تو یہ 7 قسم کے ایسے گناہگار ہیں جن پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔